أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون کیا آپ نے ان منافقین کو نہیں دیکھا جنہوں نے اس قوم یعنی کہ یہود سے دوستی کی جن پر اللہ کا غصہ ہوا؟ نہ وہ تم میں سے ہیں نہ ان میں سے، اور وہ جھوٹ پر قسمیں کھاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ اعد اللہ لهم عذابا شدیدا انہم ساء ما كانوا يعملون، اللہ نے ان کے لیے شدید عذاب تیار کر رکھا ہے، بے شک یہ لوگ برے ہیں جو وہ عمل کر رہے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنة فصدوا عن سبیل اللہ فلہم عذاب مہین، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے، پھر انہوں نے اللہ کی راہ سے روکا، لہذا ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، ان کے مال اور ان کی اولاد انہیں اللہ کے عذاب سے ہرگز کچھ فائدہ نہیں دیں گے، یہی لوگ دوزخی ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون له کما یحلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء الا انہم هم الکاذبون، جس دن اللہ ان سب کو دوبارہ اٹھائے گا تو وہ اس کے سامنے قسمیں کھائیں گے جیسے تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بے شک وہ ایک شے اور اچھی راہ پر ہیں، خبردار بے شک وہی جھوٹے ہیں۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، ان پر شیطان غالب آ گیا ہے پھر اس نے انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا۔ شیطان کے غالب آنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر اس نے انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا، یہ لوگ شیطان کا گروہ ہیں، خبردار بے شک شیطانی گروہ ہی خسارہ پانے والا ہے۔ ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہی ذلیل ترین لوگ میں سے ہیں۔ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز، اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب آئیں گے، بے شک اللہ قوی بڑا زبردست ہے۔ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسی کوئی قوم نہیں پائیں گے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہوں کہ وہ ان سے دوستی کریں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہوں۔ یاد رکھیے گا قاعدہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسی کوئی قوم نہیں پائیں گے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہوں
کہ وہ ان سے دوستی کریں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہوں۔ یہاں جگری دوستی مراد ہے کہ اس بے ایمان کے جگر میں اپنا ایمان غرق کرے دے رہے، ایسی جگری دوستی منع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگرچہ وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کا کنبہ قبیلہ ہو، یہی لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے، اللہ کے لیے سب قربان، اور ان کی تائید کی ہے اپنی طرف سے ایک روح کے ساتھ، اور انہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ہمیشہ ہی ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں، یہی لوگ اللہ کا گروہ ہیں۔ واہ، آ جاؤ بھائی، جان لو بے شک جو اللہ کا گروہ ہے وہی فلاح پانے والا ہے۔ یہ جو کہا گیا جنتی جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، یہ خوبصورتی کا منظر ہوا کرتا ہے، کہیں گھر بھی ہو پاس سے نہر نکلی ہو، اس کا منظر ذرا دیکھ لینا۔ سلیمان علیہ السلام کے محل میں اندر شیشہ اوپر، اندر پانی تھا۔ فرعون کے محل کے بغل میں دریائے نیل تھا، اور وہیں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں ڈالا گیا۔ فرعون نے اسے نہر سے اٹھایا، ہمیشہ بیٹھتا تھا جا کر کے، کہ جہاں گھر بھی ہو نہر بھی، اس کا منظر کچھ اور ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے بھائی، سوچے سمجھے